سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں، فاستشہدوا علیہن، تو ان پر گواہ بنا لو، طلب کرو۔ کیا کرو؟ گواہ بنانا اور ہوتا ہے گواہ طلب کرنا۔ فاستشہدوا، طلب کرو، گواہ طلب کرو، علیہن، ان عورتوں پر۔ کتنے؟ اربعتم، 4، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمان ہوں، آزاد مرد ہوں، عورتوں کی حدود کے اندر گواہی قابل قبول نہیں۔ اربعتم منکم، تم میں سے کتنے گواہ ہوں؟ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو عورتوں کو روکے رکھو، فِي الْبُيُوتِ، اپنے گھروں میں مقید رکھو، روکے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ او یجعل اللہ، یا اللہ رب العزت ان کے لیے پیدا کر دے، لہن، عورتوں کے لیے، سبیلا، کوئی راہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ جب تک پیدا نہ کر دے انہیں گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بندہ پڑھے اس آیت کو اور کہ لو جی عورتوں کی سزا تو یہ ہے، اب تو کچھ اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تفسیر پڑھیں گے یا مطالعہ کریں گے ناسخ و منسوخ کا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ آیت، اس کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کی اب تفسیر سنیں، ترجمہ تو سن لیا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا کتنا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ ہونا کیا ہے؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی عورتیں ایسا کام کرتی تھیں تو ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا، قید کر لیا جاتا، یہاں تک کہ کوئی موت نہ ان کے لیے آ جائے، گھر سے نہیں نکلنے دیں۔ پھر اس کے بعد جب آگے آیات آئیں گی، احکام مزید آئے، اللہ رب العزت نے راہ نکالی کہ حدیث کے اندر آتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ کیا ہے جی؟ یعنی اتنے پتھر برسائے جائیں کہ بندہ ماری جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ کتنے؟ یہ سزا ہے۔ ساتھ میں دیگر سزائیں بھی ہیں، تعزیر بھی ہوتی ہے، کیسے سال بدر بھی گھر شہر سے کیا جاتا ہے، اور دیگر معاملات بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ والی سزا پھر بعد میں اس کو شریعت کے اندر نافذ کیا گیا کہ گھر میں قید نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ والی سزا کا نفاذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا حکم کیا ہو گیا جی؟ گھر میں قید رکھنے والا ختم ہو گیا۔ تو اس سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں رب تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق نازل بیان فرمائے۔ کیا کیے؟ حقوق بیان کیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی بدکاری پر انہیں سزا دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے
تو یہ بھی ان کے ساتھ حقیقت میں اس نے سلوک ہے، یہ بھی عورتوں کے ساتھ کیا اس نے زہر سزا ملنے کے بعد جب وہ بدکاری سے باز آ جائیں گی تو آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے. تو اس نے سلوک ہی ہوا نا. دنیا میں تو ذلیل ہوتا ہی ہوتا رہتا بندہ، آخرت میں ذلالت سے بچ جائے تو کامیاب ہی ہے. اور کیا ہے، جہنم سے جلنے میں بچ جائے. اٹھ کے باہر چلے جاؤ، اٹھ کے باہر چلے جاؤ. تو جہنم کے عذاب سے بچ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں عورتوں کو چھاڑ دو جو مرضی کرنا شروع کر دیں، میرا جسم میری مرضی. یہ مسلمان عورتوں کا نعرہ نہیں ہے. بے حیا، فاحشہ اور بدکار عورتوں کا، بے حیا عورتوں کا یہ سلوگن ہے کہ جب میرا جسم میری مرضی. لو میں بیٹھ گئی گندے بندے وہ تصویریں بنا کے. جو ایک مسلمان بندہ ماں بہن بیٹی کے پردے کو خیال رکھنے والا دیکھ نہیں سکتا، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہوئی ہے، سیدہ پاک کی سیرت جو اپنی بچیوں کو پڑھاتا ہے، وہ تو یہ سن نہیں سکتا. سننے سے پہلے مر جائے. ٹھیک ہے. تو افسوس جو والدین اپنے بچیوں کو پیچھے بٹھا کے بال اس کے اوڑے ہوتے ہیں، دوپٹہ اس کے گلے میں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہی نہیں. وہ رسماً وہ بس عجیب سی لباس پہنا کے جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جہنم تو نہیں خرید رہے. بس سوچنے کی بات ہے. عمل اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بس بے لگام چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو بیان کیا وہ اعتدال ہے. اسلام ہمارا اعتدال پسند دین ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے. آپ پوچھیں گے یہ افراط تفریط کیا ہے؟ افراط کا مطلب یہ ہے عورتوں کو بند ہی کر چھڑو، یعنی بہت افراط تفریط، سختی یا بہت زیادہ نرمی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ سختی تھی. ٹھیک ہے، افراط پایا جاتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شراب ہی حلال تھی، بہت زیادہ نرمی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال پسند دین ہے، افراط و تفریط کے درمیان والا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا نہ ان کو گھروں میں بند کر کے مار دینا ہے اور نہ ہی انہیں بے لگام بے شتر مہار چھوڑ دینا ہے، بلکہ جو حقوق ہیں وہ ان کو حقوق دیے جائیں. جس طرح اسلام نے صحیح معنوں میں عورت کو جینا سکھایا ہے، اس کو مقام دیا ہے، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، والدہ کو، جو مقام دین نے دیا ہے کسی معاشرے نے آج تک نہیں دیا. آج کی لبرل ناشکری اور بے شتر مہار پھرنے والی وہ بدکار اور فاحشہ عورتیں بکواس کرتی رہیں میڈیا پہ بیٹھ کے تو کرتی رہیں، لیکن قرآن ہمارا روز روشن کی طرح عیاں حقوق کو واضح بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو فرمایا، نہ دبا کے رکھا جائے بالکل، نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر جو پردے کا جہاں پہ حکم دیا ہے، جہاں پہ باہر جانے کی اجازت دی ہے، وہ شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں کو جینے کا حق اسلام نے بڑے احسن انداز میں دیا ہے، جو کسی اور مذہب نے آج تک نہیں دیا. یہ جو کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتی ہیں نا عورتیں، ان کو زیادہ کو نا سارے یوں ہو جاتا ہے، بکواس کرتا. مولویاں نوں کی پتہ ہے. میں کہا تھاڑے کو پوچھو نا کوئی تھوڑا دین یا گلاں دو چار تے پتہ نہیں ہونا تھا. منہ چک کے تے منہ تھپ کے یہودوں نے سارا والے بنا کے شکلاں پیڑیاں تے بکواس کر دیاں نے دین ہوتے دین اٹیک کر دیا. وہاں سے مولا دیا سونا گیا لگ پتہ جانا ہے کہ شرم کرو، اسی دین نے تمہیں عزت دی ہے، پردہ دیا ہے. نہیں تو گھسیٹ کو منڈیوں میں ریٹ لگایا جاتا تھا. پڑھ کے دیکھو ریٹ لگتے تھے منڈیوں میں. ٹھیک ہے. والدین کو گھسیٹ کے رسی ڈال کے گلی میں منڈی میں بیچا جاتا تھا. ماں کی بولی لگتی تھی. گھر میں پیدا ہو جائے بیٹی تو منہ کالا ہو جاتا تھا. کیا یہ شریعت یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟
اور یہ کیا عرب کے اندر ایسا نہیں ہوتا رہا؟ ان کو یہ دکھایا جایا ہے نا کہ یہ دیکھو، اور آج کا دور دیکھو کہ اسلام جتنی عزت دیتا ہے تمہارے باپ نے بھی کبھی کسی انگریز کے بچے نے جس کے تم تلوے چاٹتی ہو کبھی نہیں دے گا۔ اور یورپ روتا ہوا نظر آتا ہے، روتا ہوا نظر آتا ہے آزادی دے کے، جو نتائج انہوں نے دیکھے ہیں، نہ بہن محفوظ ہے، نہ بیٹی محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، نہ والد محفوظ ہے، اس کے رزلٹ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ دبا کے نہ رکھا جائے، نہیں بالکل بے شتر مہار چھوڑا جائے۔ خدا را نسلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے تو پردے کا اہتمام کرو۔ مٹھائی کو نا، مٹھائی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اوپر کیا آتی ہیں؟ سارے بولو، مکھیاں ہونیاں، تے ٹھک کے رکھو تے محفوظ رہندی ہے نا۔ بس یہ ہوئی مثال عورت دی، ٹھیک ہے؟ بان چاڑ کے باہر پھرے بےہودہ لباس پا کے تے میرے وال کور کور کے ویندا ہے، میں کیا کہوں اب؟ ہاں جی، تو ہی اپنے آپ کو ڈھانپ، ہاں ڈھانپ کے دیکھنا اپنے، جو تیرا جسم رب نے بنایا ہی ہے اس حیت پہ ہے کہ یہی چھپانے کی چیز ہے۔ کہا صفا مروہ کتنی مقدس جگہ ہے، یہاں بھی نہیں دوڑنا آگے، یہاں بھی دوڑنا نہیں ہے آگے، جس طرح مرد دوڑ لگاتے۔ نماز کے حوالے سے سارے احکام بدل ڈالے، سارے، ٹھیک ہے؟ کتنی کتنی جگہوں پہ رعایت کی ہے، کس وجہ سے کہ عورت کے اس کی عصمت، عزت کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے اتنا اہتمام کیا، اور یہ دین کو سمجھتی نہیں ہے کچھ۔ اب میں اس کا سالن گرم کروں گی، در فٹے ہوں سالن گرم کریں گی تو مر جائیں گی۔ باپ کی خدمت کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے، ماں کی خدمت کرتے ہوئے، بھائی کی جو ہم والا اس کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو تو نے جانا کہاں ہے؟ اور ایک اور وہ بدبخت اور فاشا قسم کی عورت، میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ جب یہاں سے جاتی ہے تو وہاں سے پادریوں سے اور جا کے غیر مسلموں سے جب نوبل لیتی ہے تو کہتی ہے یہ پردہ کہاں سے آ گیا، یہ تو پختون کلچر ہے تو میں پہنتی ہوں، یہ نکاح کیسے آ گیا بغیر نکاح؟ یہ عورتیں ہیں، اور اس کو کتابوں کے اندر جناب والا اور ناولوں کے اندر اس کو ہیرو شمار کیا جاتا ہے۔ ہیرو، میں کہا ساڑھے ہیرو یہ نہیں، ساڑھے ہیرو ساڑھی بچیاں دی ہیرو سیدہ پاک نے، ساڑھے واسطے ہیرو سیدہ صدیقہ پاک دی سیرت ہے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے تے سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے کربلا دے میدان دے وچ بھی ہاں جی اپنی عزت دا خیال رکھے ہے، تے نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کیتے، سارا خاندان تے تو کھا پی کے بھی سونے متا تے پھر بھی بک بک کرے تو اس تو بڑی ناشکری کیڑی ہے۔ اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لو، مجھ سے لو، اللہ نے عورتوں کے لیے راہ پیدا کر دی ہے۔ آخر میں فرمایا نا کہ یا اللہ ان کے لیے راہ پیدا کر دے، وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ یہ ہے اگر کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ، کیا لگاؤ؟ اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان کو سنسار کرو، کیا کرو؟ رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ جمہور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ احکام نازل ہوئے تو یہ آیت جو بیان کیا گیا منسوخ ہو گئی، گھر میں قید والی، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے فرمایا کہ ان کے خلاف اپنے 4 مسلمان آزاد ہوں جو غلام نہ ہوں طلب کرو، کتنے؟ یہ کڑی شرط لگائی۔ ابو بکر، عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، امام زہری کا، حسن بصری کا، عامر کا، سفیان ثوری کا، امام شابی کا، علامہ قرطبی، سب کا یہی قول۔ 4 گواہ، کتنے گواہ؟ یہ کڑی شرط 4 کی کیوں لگائی؟ عورتوں کی بھی گواہی کو بولنے کیوں لگائی 4 کی؟ اس لیے کہ زنا کے ثبوت کے لیے بارے ثبوت سخت ہو، زنا کے ثبوت کے لیے کڑی شرط اس لیے عائد کی تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ کوئی شخص 2 جھوٹے گواہ پیش کر کے کسی کو بلا وجہ تہمت نہ لگا دے، کسی کے اوپر کسی کی عصمت دری نہ کر دے، ہاں جی، کسی کو ویسے اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے، جھوٹا الزام نہ لگا دے، کسی پہ لگ گیا تو وہ تو ختم ہو گئی نا اس کی زندگی۔ ایک بار اس طرح کی بات ہو جائے تو بندہ منہ اٹھانے کے لیے قابل نہیں رہتا بندہ۔ تو شریعت نے یہ بیان کیا کہ یہ 4 جناب والا ضروری ہیں۔
اچھا اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، ایک لڑکی ہے ہاسٹل میں رہتی ہے، کوئی بندہ آیا آ کے جبراً اس کے ساتھ زنا کر دیا، تھی پاس لڑکیوں کا ہاسٹل تھا، اعتراض ہو سکتا ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل تھا وہاں پہ، اب لڑکیوں کی تو گواہی قبول نہیں ہے عورتوں کی، اور اس کے ساتھ وہ بندہ آیا آ کے زنا کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ لبرل کرتے ہیں اعتراض ہے ان کی طرف سے، تو اس کا جواب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سزا اس وقت دی جاتی ہے، کبھی بھی دینی ہو دنیاوی ہو، شرعی ہو معاشرتی ہو، کوئی بھی ہو، دنیاوی ہو کہ دینی، سزا تب دی جاتی ہے جب قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ قانونی تقاضے اس طرح تو نہیں ہوتا جو منہ چکے جو سزا دیتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، لیکن آج ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے جس کو ہم عدالت نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قانون ہے تو نہ قانون کو لاگو کرنے والے، نہ وہ قاضی تو نہ وہ جج، ٹھیک ہے، تو البتہ لبرل کا جواب ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے کہ جناب والا جواب یہ ہے کہ سزا اس وقت دی جاتی ہے جب قانونی تقاضے، جیسا یہاں پہ قانونی تقاضا پورا لیکن اس کی زنا ہو گیا، جبراً اس پر ظلم ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ حضرت صاحب، اگر دنیا میں قانونی تقاضا پورا نہیں ہوا، سزا نہیں ہوئی، آخرت میں تو نہیں بچے گا نا، آخرت میں تو نہیں بچے گا نا، آخرت میں تو سزا ملنی ہے نا اس کو، تو بچا کیسے؟ بچا تو نہیں نا، سزا تو ملنی ہے، سزا۔ اللہ اکبر۔ تو 4 مردوں کی گواہی کو لازم قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ ہیں، سماعت کر لیں، بات کو سمیٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ابو داؤد شریف کی، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، جو اس قوم سے یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بستی میں، جس خاندان کی بات نہیں ہو رہی، گھر کی بات نہیں ہو رہی، قبیلے کی بات نہیں ہو رہی، ایک بستی کی بات ہو رہی ہے، ایک قریہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے، سود ظاہر ہو جائے، زنا اور سود، تو فرمایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے، ٹھیک ہے نا، تو سب کہتے ہیں یار اپنی کردہ کرن دے چھڈو اسی نماز پڑھنے ہیں نا پہ، یہ حکم اس لیے فرمایا کہ نیکی کا حکم تو برائی سے منع کرو، کیوں؟ جب عذاب آتا ہے نا تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ تینوں بچا کے تو تجھے نہ لے جائے گا، پھر سب سمیٹ میں آتے ہیں لپیٹ۔ تو جب ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں گے، یا شیخ اپنی دیکھ والا فلسفہ سائڈ پہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ بعض روایت آتا ہے کہ جنت الفردوس بنائی اس کے لیے گئی ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہاں پہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، حق بولنے ہی نہیں دیا جاتا، بولے تو کہتے ہیں میرے سے اٹیک ہو گیا، میرے سے اٹیک کر گیا جناب، ایتے مینوں نشانہ بنا گیا، ٹھیک ہے۔ یقین کریں میرے بھائی ہیں ایبٹ آباد میں، اب وہ ایبٹ آباد والے سنیں گے تو سن لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے سنیں، کیونکہ ان کو بھی تو جائے گی ویڈیو، ہاں جی سنیں۔ تو یہ ہے کہ جناب والا بھائی نے پڑھایا سود کے اوپر جمعہ، ٹھیک ہے، تو اب بتائیں پھر تکلیف کس کو ہوگی؟ اسی کو ہوگی نا۔ بندہ آ گیا، قاری صاحب تسی نا آئندہ بعد سود تے جمعہ نہیں پڑھا، یہ قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، مسجد میں بیٹھا ہوں، تو کہا جی آئندہ، کہا کیوں نہیں پڑھانا؟ بھائی نے اگلا جمعہ پھر سود پہ پڑھایا، پھر سود کی مذمت پہ پڑھایا، کیوں نہیں پڑھاؤ بھائی؟ تمہارے باپ کا دین ہے، نہیں پڑھاؤ؟ تم سے پوچھ کے دین بتائیں گے، ہمارا جہاں سے دل کرے گا ہم قرآن کا مسئلہ کھول کے بیان کریں گے، تمہارے باپ کے ملازم ہیں، ہم پوچھ کے بتائیں گے بھائی، ہیں جی، ہم رسول اللہ کے مصلی کے خادم ہیں، منہ بڑھ دے تھے لکھ واری بڑے اپنا گند کڈے، قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہیں جی،
ہاں قرآن نہیں بدلے گا، تو اپنے آپ کو بدل. کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، لوگ خود کو نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں. اور اپنے آپ کو بدل، اپنی بھڑیاں حرکتاں کڈ دلوں تاں تے نمازاں دا فائدہ ہونا ہی ہے. تے آ کے مولوی صاحب دے فتوے لا دینے تے دسو دی نماز کی ان کی ہدایت لبنی ہے جی. اللہ محفوظ فرمائے. تو فرمایا اس بستی نے پوری بستی نے اپنے لیے عذاب کو کیا کر دیا. یہ میں نے حدیث سنائی ہے مستدرک للحاکم کی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنے آپ کو بچانا ہے نا. ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، ساتھ میں گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. یہ نہ ہمارے بچے ہمیں پکڑنے کرے بات. ٹھیک ہے، یا ہم دیکھیں یہ دیکھ سکیں گے کل ہمارے بچے جہنم میں جا رہے ہوں، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے پناہ اس کی، یا وہ عذاب میں جائے مبتلا ہوں. یا آج دیکھو نا ہمارا بچہ ہمارے سامنے سگریٹ پیے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ برا لگتا ہے نا. کوئی نشہ کرنے لگ جائے تو باپ جل جل کے پگھل جاتا ہے، کوڑ کوڑ کے پگھل جاتا ہے. تو یہ کیسے وہ اس کو گوارا کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میرا بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں پڑھ رہا ہوں، میری بیوی کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میں پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بھائی اگر میں حلال کھلاتا ہوں تو میرے بچے حلال کیوں نہیں کماتے؟ یہ فکر ہونی چاہیے نا. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، مفہوم پیش کرتا ہوں مشکات کے اندر. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جو حاکم بنایا گیا نا، جس کو حکمرانی دی گھر میں سربراہی بھی دی گئی ہے نا، تو اس سے اپنے متحدوں کا سوال کیا جائے گا. اس سے کیا کیا جائے گا؟ یہ نہ بروز ماشاء بچے پھاڑ لین گربان، یہ نے سانو سود کھوایا سی، یہ نے سانو حرام کھوایا سی، یہ نے سانو رشوت دا کھوایا سی، مولا پکڑے نو. تو کیا جواب دے گا جب بچوں نے باپ کے خلاف گواہی دی؟ تو پھر کیا بنے گا؟ ملاوٹ کا حرام کا کما کے کھلایا تھا اس نے. یہ خود تو نماز پڑھتا تھا، کدے سانو نہیں کیا ہے ابا جی نے کہ اٹھو بچوں نماز پڑھو، کدے کیا تک نہیں، کدے تا سانو نیکی دعوت کوئی نہیں دیتی. تو پھر کی جواب دے گا؟ خدا را اپنا دیکھ والا نظریہ سائڈ پہ رکھیں اور اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے. نیکی کی دعوت دینی چاہیے نا جی. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل اور احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہی برے کاموں سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا اللہ نے ایسی امت بنائی ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. ہے نا قرآن کی آیت ہے، ہم نے پیچھے درس بھی سنا اس کے. ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ تو خاصہ ہے اس امت کا، یہی خاصہ ہے اس امت کا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع. تو آج ہم نیت کریں کہ ہم نے صرف اپنی نماز ہی نہیں دیکھنی بلکہ ساتھ والوں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. میں درس قرآن میں آتا ہوں تو میرے ساتھ والے کیوں نہیں آتے بھائی؟ ان کو حاجت نہیں ہے سیکھنے کی، ہے کہ نہیں؟ اور سارے مفسر تھے نہیں، محدث تھے نہیں، فقیہ تھے نہیں، تو ضرورت ہے نا سب کو یہ مسائل سیکھنے کی. ہم اپنی نیت کریں، ہماری نماز کبھی نہ قضا ہو اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی نمازی بن جائے. یہ ہوگی نا پکڑ، یہ آپ کے سینے میں کڑن ہوگی، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا کرے گا. ٹھیک ہے. ایک میں نے حدیث اور سنا، فرمایا کہ جو بلائی کے کاموں پر رہنمائی کرے، فرمایا کفاعلی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کرنے والا ہے. دال الخیر کفاعلی، فرمایا جو بلائی کے کاموں پر دلال یعنی رہنمائی کرے وہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا گویا کرنے والا ہے. تسی کہہ چھڑیا ہے اچھی نیت نال، اگلا کرے یا نہ کرے نا، تسی کہ ہے نا اللہ تعالیٰ او دا بھی اجر عطا فرمائے. فرمایا گویا اینج کہ جویں انہیں کیتے ہے، یہ حدیث وچ ہے، اسی اس نیت نال نیکی دا حکم دیواں گا، اللہ اجر دے گا. تے آگے اگر انہیں کر لئی تے کی خیال ہے تانوں ثواب نہیں ملے گا؟ میں قرآن دیکھو نا، اللہ نے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے تو اگر میری وجہ سے اگر اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، ایک لفظ بھی کسی کا درست ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں مجھے میرے پلے نیکیاں نہیں آئیں گی؟ یہ تو بھائی نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے نا، نیکیوں کا حریص. مال کا اگر حریص ہے تو نیکیوں کا بھی تو حریص ہونا چاہیے نا ہمیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی. نیکی کی کیا کرنی ہے؟ ہماری ایک تحریک ہے، بڑی پیاری تحریک ہے دعوت اسلامی، جس کا منشور ہی ہے کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سبار سنت پر قائم دائم فرمائے. ہیں جی، ان کا مشن ہی کیا ہے؟ مجھے اپنی
اج تک لوگوں کی میں نہیں مکتی. وہ فرماندے نے مجھے اپنی اور سارے لوگوں کی دنیا کے لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ہم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. کیا بولے سب؟ انشاءاللہ عز و جل ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ خود بھی دین سیکھنا ہے اور ساتھیوں کو بھی دین کا ساتھ لے کے چلنا ہے. عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی. دیکھو نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ساڈا عقیدہ ہے تو سوکات سالی ہے کہ نہیں؟ برہان ہے، بحران کرائسس ہے کہ نہیں؟ کدی کی مک جاتا ہے، کدی کی مک جاتا ہے، کدی کی مہنگا ہے، کدی کی سستا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دی. فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ قحط ہوگا. اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی. کس میں؟ وہ پھر مظلوم بن جائے گی. وہ میں کی کر سکتے کی کر سکتے اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اغیار مسلط ہو جان گے، روب میں گرفتار ہو جائے گی، وہ کھڑی نہیں ہو سکے گی کبھی جڑے رشوت لے کے کھانا. تو آج بتائیں کس ہمارے محکمے میں رشوت نہیں ہوتی؟ پڑھ کے بندہ جاتا ہے، ٹیسٹ دے کے پاس ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے چل بھائی 3 لاکھ دے گا تو تیرا نہ آئے گا. دسو کدھر جائے بندہ؟ ٹھیک ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. فرمایا رشوت لین والا تے رشوت دین والا دونوں کی نے بولو کی نے جنم. آخری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں. بوڑھے زانی پر. اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو بھی ایذا دے گی. جب یہ جہنم میں جڑیں گے تو ایسی بدبو ہوگی کہ جہنم والے بھی کہیں گے او تسی کڑے ہو نکلو باہر دفع ہو. مردے تے سڑتے تے اسی پہلے ہی ہیں پر تسی ساڈے تو بھی بھڑے ہو ساڈی ایذا وچ اور اضافہ کری جا رہے ہو. نکلو باہر مرو اتوں. تو وہ یہ ایسے گندے لوگ ہوں گے بدبودار. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ اپنی عافیت میں رکھے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا